لیکن جی اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا روپ اختیار کر رہی ہے؟ لگتا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور ڈیل کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، اب نئے ہرمز کو بھی دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ہی سیمز ویری پازیٹیو فواد، اور جب بھی یہ اس طرح کی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، ہم تو ہمیشہ ایک نئی امید باندھ لیتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، اور اور آج ہم نے وہ جو اچھی بات بھی کی نا کہ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا ہے تو اس سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی ہوپ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل آپ نے درست بات کی شیرین، اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے انہوں نے روک دیا ہے، نتن یاہو کو انہوں نے فون کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اب کوئی اسرائیلی فوجی بیروت نہیں جائے گا، جو فوجی راستے میں تھے انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکی صدر کی اہم نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی گفتگو ہوئی ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا ایک اقدام ہے امریکی صدر کا کہ وہ حزب اللہ سے بھی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے اب نہیں کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایرانی اچھے جنگجو نہیں لیکن بہت اچھے مذاکرات کار ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ایرانی مذاکرات کار بہت اچھے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مذاکرات جس حوالے سے ایرانی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، اور ان سے اچھا مذاکرات کار کسی کو نہیں کہا جاتا، یہ بھی ہم ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے آگے کچھ بات کی تھی کہ ختم ہوئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب نہ ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں تو فکر نہیں۔ بات چیت معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بم گرانا شروع کر دیں۔ مذاکراتی عمل کے دوران لبنان پر حملے کیوں کیے؟ یہ ایک بہت ہی اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید برہم نظر آئے، صرف تھوڑا بہت نہیں، شدید برہم نظر آئے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں تلخ جملوں کا بھی کچھ تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرہ قرار دیا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ امریکی صدر نے دیر کر دی، لیکن دنیا تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو حواس الباختہ شخص ہیں، ایک پاگل شخص ہیں، ایک ناشکرے، ہاں یہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر امریکی صدر کو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، اب ان کو خیال آ گیا ہے کہ جی ساری فساد کی جڑ ایک شخص ہے جس نے دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے، اور وہ ہے بنجامن نیتن یاہو۔ ایکزیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، بات بالکل درست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے امریکی صدر نے ان کو جیل جانے سے بچایا ہے۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، امریکی صدر بنیامین نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے فواد کوئی دو رائے تو ہے نہیں، آپ دیکھیں نا کہ بچوں کے ذہنوں میں ایک الگ قسم کا ایک ہیٹرڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو پیلسٹائن ایشو، پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل بھی اس کے بعد پھر جس طرح سے یہ والا معاملہ زور پکڑتا رہا، مشرق وسطیٰ جتنا انسٹیبل کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جہاں باتیں آگے پروگریسولی آگے بڑھتی تھی تو وہاں اسرائیل کی جانب سے کوئی نئی چال چلتی جاتی تھی جس سے معاملات سٹینڈ سٹل ہوتے تھے۔ تو بیروت پر حملوں سے اسرائیل دنیا بھر میں مزید تنہا ہو جائے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو۔ بات درست کی ہے انہوں نے، بالکل درست کی ہے، اور نیتن یاہو کا اگر آپ ریاکشن دیکھیں نا تو نیتن یاہو کا جو ریاکشن رپورٹ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو رپورٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ گفتگو کے دوران اوکے اوکے کہتے رہے، یعنی کہ ایک باس ہے اور باس کے سامنے جس طرح آپ اوکے اوکے کرتے رہتے ہیں، یس سر اوکے سر یہ ہو جائے گا، تو اوکے اوکے وہ کرتے رہے ہیں، تو ان کا جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں شاید بہت زیادہ طاقتور انسان ہوں، تو وہ بھیگی بلی بنے رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے۔ تو آئی ہوپ وی وش کہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ بنیامین نیتن یاہو نے ضرور سیکھا ہوگا۔